السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. اپنے پچھلے پیغام مذہبی ذہنیت کے حوالے سے آج اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں، تو اسی جگہ سے کنٹینیو کرتا ہوں جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا. نیچر کے پہنچائے ہوئے نقصان کی 100% تلافی ممکن نہیں، مگر سائنس کی مدد سے انسان نے بہت کچھ کر لیا ہے. کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں دنیا کا بدترین زلزلہ آیا، پاکستانی قوم اور دیگر مسلم ملکوں نے بے انتہا مدد کی. مگر سوال یہ ہے کہ جس طرز کی مدد سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ ملکوں نے کی، کیا مسلم ملکوں کے بس میں تھا؟ مثلاً فیلڈ ہاسپٹلوں کا قیام، ان میں آپریشن کے لیے جدید مشینری اور انتہائی مؤثر دواؤں کا انتظام، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے دور دراز علاقوں اور دشوار گزار دیہاتوں تک رسائی، لاکھوں ٹن ادویات، لاکھوں کمبل اور بے انتہا سامان زندگی کی ترسیل، ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا پہنچنا، شدید بارشوں، طوفانوں اور برف باری سے محفوظ رکھنے والے لاکھوں خیموں کا نصب کرنا، گرے ہوئے پہاڑوں سے راستے اور سڑکیں صاف کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کی دشوار راستوں تک رسائی، خیمہ بستیوں کا قیام اور ان میں آباد ہونے والے انسانوں کو زندگی کا سامان مہیا کرنا، اور آفت زدہ علاقوں میں پانی اور بجلی کی بحالی وغیرہ وغیرہ. یقیناً اس قسم کی امداد کرنا ان ملکوں کے بس میں نہ تھی جو سائنسی ترقی اور جدید علوم سے محروم ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ مسلمان اور مسلم ممالک اس طرف راغب کیوں نہیں ہوتے، جبکہ اس جدید علم کو نہ ہی قرآن نے کہیں منع کیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول نے. تو پھر کس نے منع کیا ہے؟ صرف مذہب زدہ خطیب اور مبلغ نے، کیونکہ ان کے نزدیک نیچر کا مقابلہ کرنا کفر ہے، خدا کی مشیت میں دخل ہے، اس کی رضا سے اختلاف ہے. یقین جانیں ہمارا مبلغ اور خطیب جھوٹ کہتا ہے. اللہ اور رسول نے کہیں بھی انسانوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے منع نہیں کیا. میں اپنے مبلغ اور خطیب سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے جدید مشینری نہ پہنچتی تو کون زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالتا؟ کون ان جانوں کو بچاتا جو لاکھوں ٹن ملبے کے نیچے سسک رہی تھی؟ آج کس نے آلات اور کیمروں کے ذریعے سے ان سسکتی زندگیوں تک رسائی کی جو موت کی زد میں تھیں؟ آج کس نے کتوں کی قوت شامہ کے ذریعے ان لاشوں تک رسائی کی جو بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں؟ آج ان زخمیوں کو کن کی ایمبولینسوں نے ہاسپٹلوں تک پہنچایا کہ جن کو بر وقت علاج کے ذریعے سے بچا لیا گیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے سب انسانوں کی جان بچائی. اب آپ بتائیں کہ انسانوں کو زخمی یا زندہ لاکھوں ٹن ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے نکالنے کا کام کس نے کیا؟ کس ملا نے یا کس خطیب نے یا کسی سجادہ نشین نے یا کسی سلفی یا کسی مسلکی نے یا پھر کسی سائنسدان نے؟ اللہ کے واسطے کچھ تو شعور سے کام لو، کچھ تو ان حقیقتوں کو سمجھو جو صبح اور شام آپ کے سامنے ہیں. دنیا روشن ہو چکی ہے، دنیا اللہ کی کائنات سے مستفید ہونے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے خطیبوں اور مبلغوں کی آنکھوں سے ابھی تک اندھیرے کی پٹی نہیں کھلی. یہ ابھی تک ان کھلی حقیقتوں کو سائنسدانوں کی شعبدہ بازی کہہ رہے ہیں. یہ ابھی تک مسلمانوں کو معجزوں اور کرامتوں کے نشے میں گم کیے ہوئے ہیں. ان کے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا آج کے سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں. تعجب ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ہیں، گھڑیاں کلائیوں پر باندھی ہوئی ہیں، گاڑیوں کے اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہیں، گاڑی کے اندر ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، گھروں میں اے سی، گیزر اور ہیٹر لگے ہوئے ہیں، سوئی گیس سے مکمل استفادہ کر رہے ہیں. خود کار نظام کے تحت پانی اور بجلی گھروں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جس نے زندگی کو بے آسودہ کر رکھا ہے. ان مذہبی پیشواؤں کے نزدیک یہ شعبدہ بازی ہے. البتہ ان کے قصے کہانیاں جو روایتوں اور مذہبی داستانوں کی صورت میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جن کا ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ان کو سچ ثابت کر سکتے ہیں، ناقابل تردید حقائق ہیں. معجزوں کے نام سے قصے، پیروں اور ولیوں کی کرامتوں کے نام سے قصے، کالے علم اور نوری علم والوں کی بھڑکوں کی کہانیاں زبان زد عام اس حد تک ہیں جیسے یہ وہ حقائق اور سچائیاں ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حالانکہ یہ سب مفروضوں پر قائم ہے کہ جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی اصلیت ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں
کہ جس کے لیے میں ابتدا میں یہ معذرت کر لیتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ کچھ مولوی صاحبان جب انسان چاند پر پہنچا تھا نا تو اس کا سرے سے انکار کر رہے تھے کہ اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ انسان کا قدم چاند تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک دفعہ کچھ مولویوں نے، یعنی ان میں سے کچھ ایک مولوی نے جمعے کے خطاب کے دوران نمازیوں کو مخاطب کر کے کہا اس حوالے سے کہ انسان کا قدم چاند تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے مثال دی کہ اس بلب کی طرف دیکھو جو محراب میں روشن تھا۔ نمازیوں نے توجہ سے دیکھا، پھر کہا کہ کیا کوئی آدمی انسان کے اس بنائے ہوئے بلب میں گھس سکتا ہے؟ نمازیوں نے کہا نہیں۔ تو اس مذہبی پیشوا نے فوراً فکرہ کسا کہ جب کوئی آدمی انسان کے بنائے ہوئے بلب میں نہیں گھس سکتا تو اللہ کے بنائے ہوئے بلب یعنی چاند اس میں کیسے گھس سکتا ہے؟ یہ فکرہ سننا تھا کہ نمازیوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کیا، اور اس مذہبی پیشوا صاحب کا جو رنگ ہے وہ خوشی سے سرخ ہو گیا اور مزید تن کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ یہ لطیفہ بلا شبہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس لطیفے پر ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ ایسے مذہبی پیشواؤں کی عقل پر، ایسے عالموں کے شعور پر، ایسے مولویوں کی دھوکہ دہی پر، ایسے پیروں کی دکانداری پر کہ جنہوں نے قسم کھا رکھی کہ وہ سائنس کی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے عالموں کے اس قسم کے لطیفوں کا زیادہ تعلق فلکیات سے ہے یا ماورا قوتوں سے ہے، کیونکہ ایسے خود ساختہ علماء کا اپنا کوئی علم نہیں اور سائنسی تحقیقات پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ سادہ مسلمانوں کو مزید بیوقوف بنانے میں اور بے شعور رکھنے میں صدیوں سے کوشاں ہیں۔ یہ علماء اس حقیقت سے بخوبی آگئے ہیں کہ جب تک مسلمان بے شعور رہیں گے ان کی چاندی رہے گی، اور جو ہی مسلمان شعور میں آ گئے ان کی چاندی پگھل کر بہہ جائے گی، ان کے فتویٰ سازی ختم ہو جائے گی، ان کی علمیت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ان کے مزاروں سے جو ہے نا وہ فانوس وہ بجھ جائیں گے، ان کے گھروں میں اندھیرا چھا جائے گا، ان کے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، ان کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر مریدوں کے مالوں پر پلے پلے ہوئے یہ شیر نازک اور نحیف اور کمزور ہو جائیں گے۔ سارے کا سارا قرآن برہان ہے، دلیل ہے، مگر ان علماء کے پاس دلیل و برہان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس بات کا ان کے پاس جواب نہ ہو اس کا جواب فتوے سے دیتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کی کوتاہی اور کوتاہ فہمی اس کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود یہ سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ناقص علم کو اس طرح لوگوں پر نافذ کرتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی بات میں اتھارٹی ہیں۔ یہ ان کی اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اور اگر ڈائریکٹ نہیں تو کم از کم اللہ کو کوڈ نمبر ان کو یاد ہے جو یہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے فوراً ملا لیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر جھوٹ اس قدر بولتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی کانپ جاتا ہے۔ روایتوں کے ذریعے سے قرآنی تعلیمات کو مسخ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں۔ حدیث کی آڑ میں اللہ کے رسول سے ایسی ایسی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں کہ جن کا ان کی تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ عقیدت کے نام پر ایسی حرکات کر گزرتے ہیں کہ جن کو دیکھنے والوں کے دلوں سے عقیدت کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ قوم علم کے ارتقاء سے ناواقف ہے، قوم شعوری طور پر نابالغ ہے۔ کاش ہمارا مبلغ سمجھ جاتا کہ کسی قوم میں تبدیلی لانے کے لیے اس قوم کی شعوری بلوغت ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت قوم کے مبلغ اور مذہبی پیشوا ہی پوری کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ جس قوم کے مذہبی پیشوا ہی سوئے ہوئے ہوں، اپنی پیری مریدی میں مست ہوں، اپنے حلوے مانڈے ان سے لپٹے ہوئے ہوں، ان کو کون جگا سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کے مذہبی پیشوا بیدار نہیں ہوتے یا وہ بیدار لوگوں کے ساتھ کو جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیتے، اس قوم میں کبھی بھی کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ المیہ ہر اس قوم کا ہے جو مذہبی پیشواؤں کے نرغے میں ہے۔ یہود و نصارہ کی قومیں تو اس نرغے سے نکل چکی ہیں، مگر مسلمان ابھی تک جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تک فرقہ پرست اور فرقہ ساز مولویوں کے اعلی کار بن کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں۔ یہ ابھی تک ان مولویوں کے کہنے پر
اولادوں کو مختلف صورتوں میں ان کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں، ان کے مدرسوں میں داخل کر کے۔ آج زمانہ کروٹ لے چکا ہے، دنیا آسمانوں کو چھو رہی ہے، ایجادات نے دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے، طیاروں جہازوں نے فاصلے سمیٹ کر رکھ دیے ہیں، صحت کے اصول بدل چکے ہیں، جینے کے دستور بدل چکے ہیں۔ ہمارا مولوی 1500 سال سے انہی مسائل سے فارغ نہیں ہوا۔ وہ کسی آفت زدہ علاقے میں معاونت کے لیے ہیلی کاپٹر کہاں سے بھیجتا، دوائیاں اور آپریشن کے لیے اوزار کہاں سے بھیجتا؟ البتہ فتوے مولویوں کے پاس لاتعداد اسٹور میں محفوظ ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے بلا قیمت یہ ارسال کر دیتا ہے۔ ہائے افسوس، ہمارے مولوی کو کون جگائے جو قوم کا مذہبی پیشوا اور امام بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔